Assalamu alaikum students, welcome to the 29th lecture of Introduction to Cultural Anthropology. Now we are squarely into the middle of this course, maybe possibly having covered certainly more than 50%. Today we are going to be sticking with the idea of psychology and its effect on culture. So, if you recall from the last time, we had begun to explore the idea of the human mind and how the human mind is affected by the various surrounding cultures and how various cultures in turn affect the human mind. تو انسان کے جو تھنکنگ کے پروسیسز ہیں وہ کلچر کی وجہ سے کیسے انفلوئنس ہوتے ہیں، اور آن دا فلپ سائڈ، آن دی ادر سائڈ، جو انسان کے مینٹل پروسیسز ہیں وہ پھر کلچر کو، اس کے سراؤنڈنگ کلچر کو کیسے انفلوئنس کرتے ہیں. تو ہم نے اس میں کئی چیزیں آئیڈینٹیفائی کر دی تھیں. اب ہم اسی تسلسل کو لے کر مزید آج ہم چند ایشوز پر فوکس کریں گے. اینڈ زیادہ تر ہمارا جو فوکس ہے وہ سوشلائزیشن کے پروسیس پر ہوگا، اور ہیومن سائیکی اینڈ سوشلائزیشن پروسیس میں آپس میں جو لنکیجز ہیں ہم مزید ان کے اوپر آج فوکس کریں گے. اب ٹو ڈو دس، فرسٹ میں آپ کو ایک فارمل ڈسکرپشن پڑھ دیتا ہوں سوشلائزیشن کے بارے میں، پھر ہم مزید اس کے اوپر فوکس کریں گے اینڈ وی ول ٹرائی ٹو انویسٹیگیٹ how the process of socialization reveals certain things regarding human beings and the way that they think. So, socialization is the term that psychologists and anthropologists use to describe the development of, through the influence of parents and others, of patterns of behavior in children that conform to cultural expectations. So, اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سوشلائزیشن کا پروسیس ہے وہ انکلکیٹ کرتا ہے، ٹیچ کرتا ہے لوگوں کو کہ ان کی کلچرل ایکسپیکٹیشنز کیا ہوں گی. سو obviously there is a level of training or training of the human mind involved here. اب انسانوں کو like we know, we have already spoken about this, ہم نے مثالیں بھی اس کی دی ہیں. آج ہم اگر ایک اور مثال دے دیں کہ اگر ہم چونٹیاں اگر ہم لے لیں، بالکل جو بچے ہوتے ہیں چونٹیوں کے، لاروا ہوتا ہے، تو اس کو اگر آپ لے کر ایک ڈیزرٹیڈ آئلینڈ پہ چھوڑ دیں تو یو ول گو دیر آفٹر دیٹ لاروا ہیز میچورڈ اینڈ یو ول فائنڈ این انٹائر اینٹ کالونی. اب آپ کو اینٹس کے بارے میں شاید آپ نے کہیں دیکھا ہو نیچر کا پروگرام، تو ان کا بڑا ایک ہائرارکیکل سوشلائز سسٹم ہوتا ہے چونٹیوں کا، جہاں پر سولجر اینٹس ہوتی ہیں، پھر ان کی دفاع کے لیے، اپنی کالونی کی دفاع کے لیے ایک ان کا پورا سسٹم ہے، کھانا گیدر کرنے کے لیے سسٹم ہے. وہ کالونی کو ایک آرکیٹیکچرل باقاعدہ ڈیزائن ہوتا ہے آف این اینٹ کالونی. اب یہ اگر آپ لاروا کو بھی لے لیں گے اور اس کے ساتھ کوئی ان کی ایڈلٹ اینٹس نہیں ہوئیں گی، تو وہ بھی لاروا جو ہے انسٹنکٹیولی اس میں جینیٹکس میں اس کے یہ انفارمیشن ہے ساری کہ کالونی کیسے بنانی ہے اور ہم نے اپنا نظام جو ہے کیسے چلانا ہے. اینڈ آپ اگر ڈیزرٹیڈ آئلینڈ پہ جائیں گے تو یو ول نوٹس کہ وہ کالونی انہوں نے اسی طرح کی بنائی ہوگی جو جہاں اگر آپ دنیا کے اور حصوں میں دیکھیں جہاں پر چونٹیاں ہیں تو وہ اسی نظام سے وہ اپنا انہوں نے سسٹم بنایا ہوگا. مگر اگر ہم ہیومن بینگز کے ساتھ ایسے کریں تو ہیومن بینگز وداؤٹ اینی سوشلائزیشن پروسیسز دے ول بی بیبلنگ ایڈیٹس. نہ ان کو بولنا آئے گا، نہ انہیں کوئی تمیز ہوگی، نہ کوئی کلچر ہوگا ان میں. سو انسان خود آپ اگر اپنے بارے میں سوچیں تو آپ دیکھیں گے کہ جب آپ ایفرٹ کرتے ہیں، جب آپ محنت کرتے ہیں تو یو لرن سم تھنگ نیو. اینڈ دیٹس وائی اٹ سیڈ کہ جی ایجوکیشن وغیرہ جو ہے اٹ چینجز یور پرسنالٹی، اٹ چینجز دا وے دیٹ یو تھنک. سو دا پوائنٹ ہیئر از دیٹ ہیومن بینگز کین acquire they can acquire ways of thinking, and this is what socialization is about.
سوشلائزیشن اب یہ ہے کہ مختلف کلچرز، مختلف سوسائٹیز جو ہیں وہ اپنی سیلف انٹرسٹ کے بیسس پر لوگوں کو اپنے جو ان کے سوسائٹی کے ممبرز ہیں ان کو سرٹن چیزیں سکھاتی ہیں تھرو دا پروسیس آف انکلچریشن. اینڈ سوشلائزیشن کا جو پروسیس ہے اس میں پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سوشلائزیشن جو ہے اٹ از ٹیلنگ پیپل کہ آپ سے جی ایکسپیکٹڈ بہیویئر یہ ہے. اینڈ if you and I have gone through the same process of socialization, then we will be able to predict کہ جی دوسرا بندہ کیسا بہیو کرے گا in a given social situation. اگر ہم کہیں اگر کوئی خوشی کا موقع ہے تو we will know کہ جی ہماری ایک دوسرے سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں. کوئی رسم رواج جو ہمارے کلچر کا ہوگا ہم اس کے اکارڈنگلی بہیو کریں گے اور دوسرے سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ بھی ایسے بہیو کرے. سو سوشلائزیشن کا پروسیس جو ہے آج کیونکہ ہم سائیکالوجی کے اینگل سے کلچر کو اسٹڈی کر رہے ہیں تو دا پوائنٹ ہیئر از کہ سوشلائزیشن کا پروسیس فار آبویس ریزنز افیکٹس دا وے دیٹ ہیومن بینگس تھنک. اب ہیونگ سیڈ دس اس میں ایک تو یہ ہے کہ سوشلائزیشن میں کئی باتیں اس میں دہرا بھی رہا ہوں کیونکہ ہم آلریڈی ان پہ ہم بات کر چکے ہیں, بٹ اس میں یہ ہے کہ جی سوشلائزیشن کراتا کون ہے. سوشلائزیشن والدین کراتے ہیں اینڈ ادرز میں آپ انسٹیٹیوشنس کو لے لیں کہ جی تعلیمی ادارے ہو گئے. ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ سوشلائزیشن کا پروسیس از آلسو ڈٹرمنڈ بائی پولیٹیکل آرگنائزیشنز کیونکہ پولیٹیکل آرگنائزیشنز انفارم دا لارجر structure of governance which pervades in a particular culture. So there are lots of various institutions and the family unit itself which influences the way that people think. And due to differing circumstances, کیونکہ حالات مختلف جگہوں کے مختلف ہیں, مختلف کلچرز کی ریکوائرمنٹس اپنی اپنی ہیں, تو اس لیے جو سوشلائزیشن کا پروسیس ہے وہ بھی مختلف ہے. اٹ از ناٹ چرننگ آؤٹ. سوشلائزیشن کے بعد سارے دنیا میں ایک جیسے نہیں بن جاتے. آئی مین دیر آر obvious differences that are evident. People are socialized to think differently. That's why we have so many differences in the world. So this is something to realize that psyche کا اور تھنکنگ پروسیسز کا اور کلچر کا جو آپس میں جو جوڑ ہے وہ سوشلائزیشن اس جوڑ میں بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے. اب ویل فوکس فردر آن سوشلائزیشن. اب سوشلائزیشن دو قسموں کی ہے, ڈائریکٹ سوشلائزیشن ہے اور انڈائریکٹ سوشلائزیشن ہے. اب اس میں دس از دا فرسٹ پوائنٹ کہ سوشلائزیشن جو ہے وہ ڈائریکٹلی بھی ہو سکتی ہے, انڈائریکٹلی بھی ہو سکتی ہے. سو اب ہم نے جو مثال دی ہے کہ جی ایون دا political governance structures influence how people think. I mean that you have to realize that because of strategic interests of a particular culture, of a particular society, of a particular state, people are also influenced by those strategic interests and that influences the way that they think about the world. اب یہ ایک larger پروسیس ہے. دس از ناٹ ڈائریکٹ سوشلائزیشن. ان کے گھر آ کر کوئی انہیں بتا نہیں رہا کہ جی آپ کے خیالات جو ہیں وہ آپ کے جو ہمسائے ملک کے بارے میں یا آپ کے اگر آپ کے ملک کو اگر 50 سال پہلے وہ کالونائز تھا اور اس کو آزادی ملی ہے تو جو جس نے کالونائز کیا اس کے بارے میں آپ کا یہ خیال ہونا چاہیے. یا اگر جنگ کا خطرہ ہے تو جنگ کے خطرے میں پھر آپ سے یہ ایکسپیکٹیشن ہوگی. وہ کئی بار جب ڈرافٹنگ ہوتی ہے تو وہ تو پھر قانون بن جاتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ جنگ ہو جائے تو آئی مین پیپل آر آلسو کمپیلڈ, آئی مین دے آر ڈرافٹیڈ انٹو ملٹری سروس, تو وہ تو پھر ڈائریکٹ بن جاتا ہے, ڈائریکٹ پروسیس آف سوشلائزیشن ہو جاتا ہے. آئی مین it's beyond the control of people. I mean they have to go into military service. But the larger process of socialization and اگر آپ ہمارے ملک میں دیکھ لیں تو یہاں پر بھی دانشور وغیرہ ہیں جو دیکھتے ہیں who look at the curricula. فار ایگزامپل ایجوکیشن کا کریکولا ہے, اس کو دیکھتے ہیں کہ جی اچھا ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں اس کے بارے میں جو ایجوکیشن ہے وہ ہمیں کیا سکھا رہی ہے. آئی مین وائی از اٹ دیٹ پاکستان چائنا دوستی
کے بارے میں ہمیشہ ہمیں بتایا جاتا ہے. آئی مین وائی ڈو وی گیٹ a small version, let's say, of Chinese history. China is an ancient civilization, or even for valid reasons. I mean, we are اگر آپ برِ صغیر کی ہسٹری کو دیکھیں تو اس میں وی آر گیون certain facts which are of relevance to the creation of Pakistan, for example. So اب یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ایجوکیشن کے تھرو ہو رہی ہیں. ہمارے والدین جو ہیں ہمیں وہ بھی ہماری مورل ویلیوز, ریلیجس ویلیوز وغیرہ جو ہیں وہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ جی آپ نے کیسے رہنا ہے اور کلچر میں آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں. یہ تو ساری ڈائریکٹ چیزیں ہیں. بٹ پھر ایک لارجر پروسیس ہے جس کی طرف میں پہلے اشارہ کر رہا تھا کہ جی ہمارے جو اگر آپ سارک ممالک کو دیکھ لیں جو ہمارے اس میں جو ہمسائے ملک ہیں, اگر آپ ان کے بارے میں سوچیں اور ہمیں ہمارا جو میڈیا ہے, ہماری جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں, ہماری جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں, اس کے اکارڈنگلی ایک ایوریج پاکستانی کا کیا پرسپیکٹو بنتا ہے, اس کا دنیا کے بارے میں کیا ویو پوائنٹ ہوتا ہے, یہ جو ہے یہ ایک انڈائریکٹ پروسیس ہے. سو دیر آر سوشلائزیشن میں دے آر ڈائریکٹ پروسیسز and indirect processes. I will now focus and give you clearer examples regarding these direct and indirect processes. Indirectly, the degree to which parents like children, the kinds of work children are asked to do, and whether children go to school may at least partially influence how children develop psychologically. اب اگر آپ صرف فیملی کا بھی دیکھ لیں, فیملی میں تو سوشلائزیشن بہت ڈائریکٹ ہوتی ہے کیونکہ پیرنٹس ٹیل چلڈرن واٹ ٹو ڈو واٹ ناٹ ٹو ڈو, ٹھیک ہے. مگر اگر آپ اسی پروسیس آف سوشلائزیشن کو دیکھیں, اگر اس کو ذرا آپ اگر میگنیفائنگ گلاس لگا کے اینالائز کریں تو کئی بار یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ کہتے کچھ ہیں, خود کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ کئی بار بچوں کا پھر سائیکولوجیکلی یہ ہوتا ہے کہ وہ دے گیٹ کنفیوزڈ اینڈ دے ٹینڈ ٹو پک اپ اے لاٹ آف دا ہیبٹس دیٹ the parents are that the parents have in any case, although they might be saying کہ جی آپ فرض کریں اگر والدین نمک بہت زیادہ کھاتے ہیں اور وہ بچوں کو کہتے ہیں کہ جی آپ تم کھانے میں نمک زیادہ نہ کھاؤ, مگر بچے دیکھ رہے ہیں کہ والدین تو نمک زیادہ کھا رہے ہیں, تو وہ ان کے ہیبٹس جو ہیں وہ انفلوئنس ہو جائیں گے. اب والدین کہیں کہ جی تم نے ہمسایوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا ہے اور والدین کی کسی ہمسائے کے ساتھ سلام دعائی نہ ہو, تو یہ جو ہے پروسیس جو ہے یہ obviously indirectly بچوں کو انفلوئنس کرے گا. سو یہ جو آئیڈیا ہے کہ ایون ود ان فیملی یونٹ وچ سوشلائزز چلڈرن ڈائریکٹلی, دیر آر at the psychological level they are indirect processes at work also. سو والدین کا بچوں کی طرف رویہ کیا ہے, جینوئن شو آف افیکشن ہے کہ نہیں ہے, پھر والدین کے وسائل ہیں کہ وہ بچوں کو کیا اسکول بھیج سکتے ہیں کہ نہیں بھیج سکتے, والدین کیا اگر پریشان ہیں تو یہ اب ساری چیزیں جو ہیں یہ دیز آر اس کی وجوہات جو ہیں وہ انڈائریکٹ ہیں, معاشی حالات ہیں, آل دیز تھنگس which I mean obviously پیرنٹس کی بھی مجبوریاں ہوتی ہیں. I mean we don't live in a perfect world as we all know, but یہ جو ہیں یہ these are indirect influences, like we said earlier کہ political influences, the influences of the media, یہ ساری indirect processes ہیں جو کہ آ کر مطلب بچوں کو سبق نہیں دیا جا رہا ڈائریکٹلی جس طرح اسکول میں ہے یا جس طرح والدین ہیں, مگر یہ اس طرح کے جو اپرچونیٹیز وغیرہ ہیں یہ ساری انڈائریکٹ انفلوئنسز ہیں. اینڈ آبویسلی اگر ہم جینوئن انالیسس کریں تو وی ہیو ٹو ہمیں ریئلائز اینڈ ہمیں اس بات کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ سوشلائزیشن کا پروسیس کمپلیکیٹڈ ہے جس میں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ انفلوئنسز کا انٹرپلے ہے. اینڈ کئی چیزیں زیادہ ڈائریکٹلی ہمیں انفلوئنس کرتی ہیں, زیادہ ان کا امپیکٹ ہوتا ہے, کئیوں کا کم ہوتا ہے, کئی چیزیں ہم اگنور کر دیتے ہیں, بٹ آل دیز تھنگز مکسڈ ٹوگیدر انفلوئنس ہاؤ پیپل تھنک, ہاؤ پیپل ڈیولپ سائیکولوجیکلی. اینڈ مختلف کلچرز میں مختلف ویریبلز ہیں جن کی وجہ سے سائیکی افیکٹ ہوتی ہے. سو ناؤ یو شوڈ بی ایبل ٹو امیجن کہ گیون the direct and the indirect types of socialization,
given the fact کہ these vary over cultures. تو پھر نیچرلی انسان دا وے دیٹ ایک انسان سوچے گا وہ مختلف ہوگا. آئی مین ایون ایٹ این انڈیویجول لیول آپ ایک ہی کلچر میں دیکھیں تو پیپل تھنک ڈفرینٹلی, اینڈ اف یو لک اکراس کلچرس تو یو ول نوٹس دیٹ لوگوں کے سوچنے کے انداز بھی جو ہیں وہ مختلف ہیں, اینڈ دیٹ از بیکاز آف دیز ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ processes of socialization to a great extent. اب میں آپ کو ایک اور چیز کی طرف لے کے جاتا ہوں. سوشلائزیشن کے ساتھ ساتھ کسٹمز جو ہیں وہ بھی بہت ضروری ہیں, and they also affect the psyche, they also affect the way that human beings think. So اب پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جی اوریجن کیا ہے کسٹمز کے, کسٹم کہاں سے آیا ہے, کیا کسٹم, مطلب کیا ہے کسٹم کا. اب anthropologists not only seek to understand the link between personality traits and customs, but also how customs were themselves developed. So پہلے تو anthropologists کا primary interest of cultural anthropologists تو ہے کہ جی کیا کسٹم جو چیز ہے وہ انفلوئنس کرتی ہے انسان کی تھنکنگ کو, اور کیا مختلف کلچرز میں مختلف کسٹمز کی وجہ سے انسان مختلف طریقوں سے بہیو کرتے ہیں اور مختلف طریقوں سے سوچتے ہیں. ایک تو یہ سوال ہو گیا. دوسرا پھر سوال یہ ہے کہ کسٹم ہے کیا, کسٹم جو ہے وہ اس کا اوریجن کیا ہے, وہ کہاں سے آتا ہے, کسٹم بنتا کیوں ہے. سو اینتھروپولوجسٹ لک ایٹ بوتھ دیز تھنگس. دے لک ایٹ کہ کسٹم ہے کیا, اور سیکنڈلی کسٹم کے بیسس پہ انسان کی تھنکنگ کتنی انفلوئنس ہوتی ہے, اور مختلف کلچرز کے کیا مختلف کسٹمز ہیں, اور پھر مختلف کسٹمز انسانوں کو مختلف طریقوں سے انفلوئنس کرتے ہیں. سو دیز آر دا تھنگز دیٹ ہیو ٹو بی کیپٹ ان مائنڈ. ایک اور چیز یہ ہے, سم اینتھروپولوجسٹ بلیو دیٹ سوسائٹیز پروڈیوس دا کائنڈ آف کسٹمز بیسٹ سوٹیڈ فار انڈرٹیکنگ ایکٹیویٹیز necessary for the survival of society. Simply speaking, anthropologists جب custom کو دیکھتے ہیں, اب this is going towards the origin of custom, کہ custom کہاں سے آیا, کیوں آیا, اور کرتا کیا ہے. اب custom جو یعنی کہ طور طریقے ہیں, جو رسم و رواجیں ہیں ایک سوسائٹی میں, ایک کلچر میں, جو رہن سہن کا انداز ہے, ویلیوز وغیرہ ہیں, کسٹمز جو ہیں, یہ کسٹمز جو ہیں اب اینتھروپولوجسٹ ان کا فنکشن دیکھتے ہیں فرام اے فنکشنل پرسپیکٹو. اف یو ریکال واٹ دا فنکشنل پرسپیکٹو از, کہ اس کی کسٹم کی ضرورت کیا ہے, یہ کیا فنکشن اس کا کیا ہے کسٹم کا. سو اب اینتھروپولوجسٹ نے یہ نوٹس کیا ہے کہ اس کا کچھ سیلف انٹرسٹ اور سیلف پرپیچویٹنگ مقصد ہے, کیونکہ جس طرح اور ہمیں دنیا میں چیزیں نظر آتی ہیں جن کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں, جن کے کچھ ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں, اور بیکاز آف سرٹن ریزنز دوز تھنگز آر پریکٹسڈ, بیکاز ان کے جو فوائد ہیں وہ زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں کمپیئر ٹو دا ڈس ایڈوانٹیجز. اسی طرح کسٹمز جو ہیں وہ جو سوسائٹی کی نیڈز ہوتی ہیں, ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, جو سوسائٹی کے سروائیول کے لیے چیزیں ضروری ہوتی ہیں, وچ ڈفرینشیٹ اے سوسائٹی فرام another society and which reflect the surrounding environment of a society, those things become customs. A. B. اینتھروپولوجسٹ نے یہ دیکھا ہے کہ جی جب وہ کسٹمز بن جاتے ہیں تو وہ کسٹمز بیسکلی اس سوسائٹی کی سیلف انٹرسٹ کو مزید سولیڈیفائی کرتے ہیں, مزید ری انفورس کرتے ہیں. دیٹ از وائی سوسائٹیز اینڈ کلچرز ہیو کسٹمز, بیکاز دوز کسٹمز گیو اے سینس آف آئیڈینٹیفیکیشن ٹو اے پرٹیکولر کلچر, ٹو اے پرٹیکولر سوسائٹی. آئی مین آپ کسی بھی کلچر کو, کسی بھی سوسائٹی کو لے لیں, ایک جو رسم و رواج ہے, وہ کپڑے پہننے کا انداز ہے, جو لینگویج ہے, اب اس کے اندر جو اس کے ساتھ جو ایموشنز اٹیچڈ ہیں, جو وے آف تھنکنگ اٹیچڈ ہے, وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کلچر کو پرزرو کر رہی ہیں. سو that culture, when that culture gets influenced by external influences to a degree that culture is itself threatened, تو پھر
لوگوں کو ٹینشن ہوتی ہے, particularly for a cultural anthropologist, that means the loss of culture. It means the loss of a particular way of thinking. It means the loss of a particular way of behaving. So these, and there are circumstances in the world where these types of things do happen. I mean, the process of globalization, for example, has, made the concept of, cultural traits or ways of dressing from one particular culture to pervade across the world. I mean, we have, for example, I mean, if you look at this particular way of, wearing trousers, I mean, jeans. I mean, now you will notice jeans of various brand names, to be found across the world, being manufactured across the world, and they have replaced, I mean, people who used to 10-15 years ago prefer to wear shalwar kameez now, in Pakistan, you will find them wearing jeans. I mean, this is one example, and I mean, it tends to, show a change in dress. So similarly, when it comes to, this intermingling of to a certain degree, this intermingling is healthy. But if one culture completely dominates another culture, then उसमें फिर ये होता है कि एक कल्चर की वैल्यूज एंड कस्टम्स जो हैं वो बिल्कुल सप्रेस होते होते ख़त्म हो जाते हैं. ये जो नेटिव कई कल्चर्स हैं, नेटिव लैंग्वेजेस हैं, ये कई ख़त्म हो चुकी हैं दुनिया में. अगर आप यूनेस्को एक इदारा है यूएन का जो कि एजुकेशन एंड साइंटिफिक काउंसिल, उसकी आप वेबसाइट पर अगर जाकर कभी देखें तो यू विल सी वेरियस लैंग्वेजेस, एबोरिजिनीज लैंग्वेजेस इन ऑस्ट्रेलिया फॉर एग्जांपल, जिसके अब नेटिव स्पीकर्स 25, 30, 150, 250 इस तरह रह गए. सो दीज पीपल, उनके कस्टम्स एंड कल्चर्स जो हैं वो इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए कि अब उन लोगों का जो अपना कस्टम और कल्चर और वे ऑफ थिंकिंग था वो बिल्कुल ख़त्म हो रहा है. So this is of concern to a cultural anthropologist, because cultures indicate how they indicate a heritage of human beings. मतलब ये एक किस्म का खजाना है कि इंसानों की एक सोचने का अंदाज, एक रहने का तरीका, एक बिहेवियर, वो अगर बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो ये इसमें अफसोस की बात है. एंड वो वहाँ पर कोई और चीज़, इम्पोर्टेड चीज़ आ जाए ज़बरदस्ती, तो दैट इज ऑफ कंसर्न टू अ कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट. अब हम माइंड एंड पर्सनालिटी की डिस्कशन को वी विल टेक अवे फ्रॉम लार्जर प्रोसेसेस लाइक सोशलाइजेशन एंड these direct and indirect influences on the process of socialization and the idea of customs. अब ये customs जो हैं and socialization जो है, ये दोनों चीज़ें तो एक larger sense में हो रही हैं. अब हम ये करेंगे, अपना मज़ीद फोकस हम जब कर रहे हैं तो अब हम इंडिविजुअल की तरफ आते हैं. और इंडिविजुअल में, अब इंडिविजुअल लेवल पे अगर आप देखें तो फिर आप पर्सनालिटी के ऊपर फोकस करेंगे. सो पर्सनालिटी जो है, अब पहले तो ये है कि हम देखते हैं कि मुख्तलिफ पर्सनालिटी टाइप्स क्या हैं और फिर उनका कल्चर से क्या लिंक है. सो इसमें द फर्स्ट पॉइंट इज दैट एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स हैव ट्राइड टू डिस्क्राइब द इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन पर्सनालिटी. एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स ने फोकस किया है, व्हेन दे आर लुकिंग एट इंडिविजुअल्स within cultures, they have looked at the influence of that particular culture on the personality of individuals. अब मैं इसकी आपको एक मिसाल देता हूँ. For example, David Reisman proposed that there are 3 common types of personalities around the world. अब ये जो डेविड राइजमन हैं, ये एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं. इन्होंने ह्यूमन साइकी को देखते हुए इन्होंने कहा जी मुख्तलिफ कल्चर्स में अगर आप दुनिया में देखें जनरली तो आपको कुछ पर्सनालिटी टाइप्स मिलेंगे. अब वो जाहिर है कि एक जनरलाइज्ड किस्म का पर्सनालिटी टाइप है. आप इन्हीं पर्सनालिटी टाइप्स को आप लेकर कह सकते हैं कि जी मैं तो ये पर्सनालिटी टाइप ए भी हूँ और बी भी हूँ और शायद थोड़ा सा सी भी हूँ. बट ये है कि इस तरह की जब जनरलाइजेशंस, अब यू कैन इमेजिन कि पूरी दुनिया की पर्सनालिटीज अब इतनी अगर आप फाइन ट्यूनिंग में जाएंगे तो हम इस तरह तो वी कैन नॉट क्लस्टर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल टुगेदर. सो इसमें यह है कि मतलब एक ऑन एवरेज
جنرلائزڈ انڈیکیشن ہے, اور یہ ان کی جو تھیری ہے یہ ایک قسم کی تھیری ہے. پر اگر آپ کلچرل اینتھروپالوجی اگر مزید پڑھیں and you study the human mind and the anthropological influences on the human mind of anthropology, so you will see 50 types of or 100 types of different categorizations. یہ میں رائزمن کی categorizations آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ یہ ایک بیسک قسم کی آسان سی انہوں نے سلیس 3 کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں, اینڈ اس میں آپ اس کے اوپر اب ہم غور کرتے ہیں, وی ول نوٹس کہ واقعی کلچرز میں, سوسائٹیز میں, آئی مین دیز ٹائپس آف پرسنالٹیز آر امپورٹنٹ. دے مائٹ ناٹ بی آل انکمپسنگ بٹ دے آر سرٹنلی امپورٹنٹ. ایک تو ہے ٹریڈیشن اورینٹیڈ پرسنالٹی. اب یہ جو پرسنالٹی ہے, دس پلیسز a strong emphasis on doing things as they have always been done. Such individuals are less likely to try new things and to seek new experiences. اب یہ آپ واقعی اگر اپنے ارد گرد دیکھ لیں, اپنے ہمسائے میں, اپنے اسکول میں, اپنے دوستوں میں, اپنے والدین کی جنریشن میں, تو یو کین ایزیلی فائنڈ پیپل ہو بیسکلی ان کی جو پرسنالٹی ہے وہ ٹریڈیشنلسٹ اورینٹیڈ ہوئے گی. یا ٹریڈیشنلسٹ لوگ وہ ہیں جو کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں ود ٹریڈیشنز, ود اے سیٹ وے آف بینگ. ان میں وہ سینس آف انوویشن اینڈ ایڈونچر اینڈ وانٹنگ ٹو چینج تھنگس کا لگاؤ جو ہے وہ نہیں ہوتا. دے ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک رسک اینڈ ایکسپیریمنٹ ود نیو ویز آف تھنکنگ. نہ ہی وہ چیلنج کرنا چاہتے ہیں اپنی سوچ کو, اپنی تربیت کو. وہ خوش ہیں ان دیٹ ٹریڈیشنل سیٹ اپ. اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے, مکس اینڈ میچ ہو سکتا ہے کہ ٹریڈیشنلسٹ جو ہے وہ کئی چیزوں میں ٹریڈیشنل ہو اور کئی چیزوں میں اس کی پرسنالٹی جو ہے وہ اور قسم کی ہو. بٹ بائی اینڈ لارج ہمیں یہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ ہاں جی واقعی جو ٹریڈیشنل اورینٹیڈ لوگ ہیں وہ باقی کلچرز میں بھی ہمیں نظر آتے ہیں, اور ہمارے اپنے کلچر میں بھی وی سی پیپل جو ٹریڈیشنل ہیں, جو ٹریڈیشن اور ٹریڈیشنل ویلیوز کو چیلنج نہیں کرتے ہیں بلکہ ان کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں, اور وہ آگے بھی کوشش کرتے ہیں کہ ٹریڈیشنل ویلیوز ہی امپارٹ ہوں, اینڈ جو ایک سیٹ طریقہ ہے وہ اس میں وہ سیکیور فیل کرتے ہیں, اینڈ دے ڈونٹ فیل دا نیڈ ٹو چیلنج اٹ. The majority of their effort is probably spent in coming to terms with tradition, with the way that things are. They feel کہ جو لوگ اپسیٹ ہیں یا جو چیلنج کرتے ہیں وہ بے وقوفی کر رہے ہیں. They should learn and realize کہ جی یہ جو سیٹ طریقہ ہے, رسم رواجیں ہیں, یہ صحیح ہیں. And they bemoan the fact کہ اگر تبدیلیاں آ رہی ہوں تو they feel uncomfortable. Then they reminisce کہ جی وہ پرانے زمانے جو تھے وہ اچھے تھے, وہ ہمارے طور طریقے جو تھے وہ لوز ہو رہے ہیں, اینڈ دیٹ از انفارچونیٹ اینڈ اٹ میکس دم انسیکیور. سو اسینشلی دس از ون میجر ٹائپ آف پرسنالٹی, اینڈ مختلف کلچرز میں ون کین سی دیٹ دے آر پیپل ہو آر ٹریڈیشنلی اورینٹیڈ. اب اس کے بعد ایک ہے انر ڈائریکٹڈ پرسنالٹی. یہ بھی واقعی دنیا میں you can see people who tend to have inner directed personalities. What is an inner directed personality? Those with inner directed personalities are guilt oriented. Their behavior is strongly controlled by their conscience and they are law abiding. اب اس میں دو باتیں جو ہیں وہ ہیں کہ جی لا ابائڈنگ لوگ ہیں, یہ جنرلی دیکھا جاتا ہے اس طرح کی پرسنالٹیز جو ہیں وہ دے ٹینڈ ٹو بی تھرو ویریس اسٹڈیز اٹس بین نوٹس دیٹ دے ٹینڈ ٹو بی لا ابائڈنگ, دے ٹینڈ ٹو بی اوبیڈینٹ, بات سنتے ہیں اینڈ لا قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ انر ڈائریکٹڈ پرسنالٹیز ہیں ان کی, یہ کانشنس اپنا جو ضمیر ہے یہ اس میں خاصے انوالوڈ رہتے ہیں اس طرح کے لوگ. گلٹ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ کانشنس جب انسان اپنے ضمیر کو دیکھے تو پھر ڈر لگتا ہے. وہ جو انر وائس ہوتی ہے کانشنس کی وہ ایک سیلف کریکٹنگ میکینزم ہوتا ہے, مطلب باہر کی پکڑ دکڑ سے ان کو ڈر نہیں ہوتا. دے آر مور کنسرنڈ کہ جی ہم اپنی کانشنس کی جو ہماری آواز ہے ہم اس کی خلاف ورزی نہ کریں. سو گلٹ جو ہے وہ ایک
ایک crucial role ادا کرتا ہے, because if they do something wrong تو they feel guilty, and to avoid feeling guilty, to avoid hearing that voice in themselves telling them that they are messing up or doing something wrong, they prefer not to do something wrong. And in a majority of the cases, I mean, it is also listening to what the land of the law says. اب وہ جو قانون ہے وہ قانون کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. اوبیڈینس ان دا سینس کہ والدین کی اوبیڈینس, اگر وہ کہیں کام کر رہے ہیں جو اسٹیبلش رولز ہیں اس کے مطابق وہ کام کریں گے, ہارڈ ورکنگ ہوئیں گے, اینڈ ان کو باہر کے جو مطلب جو مانیٹرنگ ان کی ہے اس کی اتنی انہیں ضرورت نہیں ہے, بیکاز یہ انر ڈائریکٹڈ, یہ جو ان کا جو ڈسپلن ہے اور جو کام کرنے کا طریقہ ہے اور جو موٹیویشن ہے, دس آل کمز آؤٹ آف their conscience. Their conscience is telling them what to do. So these are inner directed personalities. We do find examples in our society, in various other societies, of people having this type of an approach. So اب اس کی بھی ویریشنز ہو سکتی ہیں. Some people might be traditional for certain things and inner directed in other things. They might say کہ جی جب میں کام کر رہا ہوں تو پھر میں تو نئی چیزیں دریافت کرنا چاہتا ہوں, and I want to at the end of the day know کہ میں اپنی کانشنس میری کہہ رہی ہے کہ ہاں بھائی تو نے محنت کی ہے. I don't need a boss to tell me, I don't need an elder to tell me, I just want that inner voice to tell me کہ ہاں بھائی تو نے, you went all out, تو نے محنت کی ہے. So you can have a mix and match, but at the same time you realize کہ inner directed personality جو ہے وہ بھی اگر آپ دنیا کے کلچرز میں دیکھیں, اپنے کلچر میں دیکھیں, تو you will realize کہ inner directed personality جو ہے that is prominent, that is important. اب اسی طرح other directed personality, یہ اس کے برعکس جو other directed personalities ہیں, they have ambiguous feelings about right and wrong. When deviating from a societal norm, they don't feel guilt. However, if they are caught in the act or exposed publicly, they are likely to feel shame. اب یہ جو ایک تو ہو گئے انر ڈائریکٹڈ جو ہم اس سے پہلے مینشن کر رہے تھے کہ جو لوگ باہر نہیں دیکھتے وہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں, اپنی آواز کو سنتے ہیں, اپنے ضمیر کی آواز کو. اب جو آؤٹر ڈائریکٹڈ پرسنالٹیز ہیں, یہ لوگ جو ہیں یہ زیادہ سوچ میں نہیں پڑ جاتے ہیں, زیادہ رائٹ اینڈ رانگ کی پہچان میں نہیں پڑ جاتے ہیں. دے بیسکلی ان کا جو ہے انٹریکشن باقیوں کے ساتھ دیٹ از آل امپورٹنٹ. دے ڈونٹ کیئر کہ اگر ان کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے یا جو پرانا زمانہ تھا اس سے کیا رسم و رواج چل رہے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ جی آج کل کے حالات جو ہیں اور آج کل کے حالات میں جو باقی لوگ ہیں میرے ارد گرد, ان کے بارے میں ان کا میرے بارے میں کیا خیال ہے. That is all important to them. So they are the most social in that sense that they are concerned with societal relationships around them in their given circumstances. ان کو سب سے زیادہ فکر ہے what others think about them, what opinions others form about them, whether the others appreciate them, whether they reward them according to what they deserve. So ان کا جو فوکس ہے وہ ہے towards the other. اب اس طرح کے لوگ بھی جو ہیں یو ول فائنڈ آل اراؤنڈ یو. اگر آپ اپنے دوستوں میں دیکھ لیں تو اگر آپ کا کوئی دوست ہے وہ اگر اس نے کوئی شیطانی کی ہے تو اس کو شیطانی کا شاید اتنا نہ فکر ہو, مگر وہ سے یہ ہوگا کہ اب میرے والدین میرے بارے میں کیا سوچیں گے اگر انہیں پتہ چل گیا. سو اب ان کو جو ہے وہ ان چیک رکھنے کے لیے ان کو مطلب جو سوشل نارمز ہیں اس کے ان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے, ان کو فالو کرنے کے لیے یہ جو سوسائٹل پریشر ہے, پیئر پریشر, باقی اگر ایٹ این انسٹیٹیوشنل لیول, ایٹ دا فیملی لیول, یہ جو پریشر ہے, سینس آف شیم ہے کہ اگر وہ پکڑے گئے اور ان کی پھر عزت جو ہے دوسروں کی نظر میں وہ ڈی ویلیو ہو جائے گی. دیز کائنڈز آف کنسیڈریشنز کیپ پیپل ود ادر ڈائریکٹڈ پرسنالٹیز ان چیک. سو یہ سوشل نارمز ان جو طور طریقے ہیں ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں, بیکاز دے ڈونٹ وانٹ ٹو بی سنگلڈ آؤٹ, دے ڈونٹ وانٹ ٹو بی لیفٹ alone, دے وانٹ کہ ادر پیپل شوڈ ریسپیکٹ them, should think of them as successful, of being nice people. So ان کا مطلب وہ اندرونی
جو ان کے جذبات ہیں یا ان کے آئیڈیاز ہیں یا وہ ان کی شخصیت میں وہ اتنا زیادہ ان کا اہم رول نہیں ہے. ان کا زیادہ فوکس ہے باقی لوگوں پر کہ باقی لوگوں کا میرے بارے میں کیا خیال ہے. سو اس طرح کے لوگ بھی دنیا میں ہیں. اینڈ یو کین ایویڈنٹلی آئی ایم شیور think of people around yourselves, and also maybe parts of your own personality you feel are like that in certain regards. آپ کو بہت فکر ہوگا کہ میرے دوست میرے بارے میں کیا, میرا نیا ہیئر کٹ جو ہے اس کے بارے میں دوست کیا سوچتے ہیں. You might not think one way or the other regarding your own haircut, but it's important to you کہ جی دوستوں کا کیا خیال ہے کہ یہ اچھا ہیئر کٹ ہوا ہے کہ نہیں. اب تو ہم زیادہ تر بات کر رہے تھے ریگارڈنگ نارمل بیہیویئر. نارمل جو ایکسپیکٹیشنز ہیں, کلچرل ایکسپیکٹیشنز ہیں, جو سائیکولوجیکل ویز آف تھنکنگ ہیں, ہاؤ دے آر افیکٹڈ, how various cultures, what are the processes that various cultures use to influence the way that people think. And we mentioned, socialization, we mentioned customs, we've mentioned at the individual level personality types. And اس کی implications میں نے آپ کو مثالیں دینے کی کوشش کی ہے from our culture and from a common sense perspective کہ یہ اس کی implications ہیں. اب اسی طرح ایک طرف تو ہو گیا نارمل بیہیویئر کی ہم بات کر رہے ہیں. اب ایک اس کی جو نیگیٹو سائڈ ہے, اگر آپ اس کو نیگیٹو کا یا انفارچونیٹ کا لفظ یوز کرنا چاہتے ہیں, بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ اب نارمل بیہیویئر بھی ہے دنیا میں. آئی مین دیر آر examples of people deviating and thinking negatively and behaving in ways that are not considered normal. جو societal norms جو ہیں, جو طور طریقے ہیں, وہ ان سے ہٹ کر اب نارمل حرکتیں کرتے ہیں, اب نارمل ان کا بیہیویئر ہوتا ہے. I mean that could be because of disease, illness, I mean something wrong with the socialization process. So بہرحال یہ اب نارمل بیہیویئر بھی ہے. سو اب ہم اس کی طرف تھوڑا سا چلتے ہیں. جسٹ ایز دے آر کراس کلچرل ویریشنز ان نارمل بیہیویئر, دے آر آلسو ویریشنز ان اب نارمل بیہیویئر. سو اس میں پہلی تو بات ٹو نوٹس از دیٹ بیسکلی جس طرح ان نارمل بیہیویئر یو فائنڈ کہ جی ویریئس کلچرز, ویریئس سوسائٹیز بائی ورچو آف the types of socialization that they use, the types of customs that they have, the types of individual personalities that exist in those cultures, people at the end of the day tend to be different. مختلف کلچرز میں بھی لوگ مختلف ہوتے ہیں, ود ان اے گیون کلچر بھی لوگ مختلف ہوتے ہیں. اب یہی جو چیز ہے یہ اب نارمل لوگوں کے بارے میں بھی یہی بات ہے. In different cultures there are different meanings regarding what is abnormal. They are also within one culture different people are treated in different ways, and there are different types of abnormalities which exist in one culture. So abnormality جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ مختلف چیزوں کو abnormal سمجھا جاتا ہے A, اور B یہ ہے کہ ایک کلچر کے اندر ہی مختلف قسم کی abnormalities ہیں. ایک صرف ٹائپ آف بیہیویئر جو ہے, اگر کوئی بندہ اگر اف دیر سم تھنگ رانگ ان دا وے دیٹ ہی ٹاکس اینڈ اور ہی کین ناٹ ایکسپریس ہز تھاٹس, اور اممیچور بیہیویئر ہے ڈفرنٹ فرام واٹ ہز ایج از, اگر یا کوئی مینٹل ہینڈی کیپ ہے اس کی وجہ سے اگر کوئی اب نارمل ہے. اب دیز آر آل دیز ویریئس ٹائپس آف کیٹیگریز ڈیو ٹو وچ سم ون وڈ بی کنسیڈرڈ اب نارمل. I mean someone could be violent and abnormal, for example. And I mean they are within a culture, there are various types of abnormalities which do evidently exist. Abnormality jo hai, it is relative to a degree, and a culture's ideas about mental illness and how to deal with them can also vary. اب یہ جو ایک تو ہم نے بات کر دی ہے کہ جی ٹو اے سرٹن ڈگری جو abnormality کا کانسیپٹ ہے یہ ریلیٹیو ہے. From place to place, from circumstance to circumstance, from culture to culture, جو abnormal سمجھا جاتا ہے بندہ وہ مختلف کلچرز میں مختلف قسم کے لوگ abnormal سمجھے جاتے ہیں. اگر آپ اینڈ مزید اس میں کوالیفیکیشن کر کے پھر مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں کہ جو مینٹل النس ہے, اینڈ مینٹل النس کے ساتھ لوگ ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں وہ بھی کلچرز میں مختلف ہے.
اب میں اس کی اگر آپ کو ایک ایزی سی مثال دیتا ہوں کہ کئی کلچرز وغیرہ میں شاید آپ نے بھی یہ ٹی وی پہ دیکھا ہوگا کہ ابھی بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ جی اگر کوئی سائیکوٹک ایپیسوڈ ہو جائے کسی کو تو اس پہ جن بھوت جو ہے وہ چڑھ گیا. اب دس از این آئیڈیا دیٹ یو نو obviously people can tell کہ اگر کوئی چیخیں مار رہا ہے اس کی حالت فزیکل حالت بری ہوئی ہے تو دیر از سم تھنگ رانگ ود دیٹ پرسن. سو abnormality تو ایکسیپٹ کر لیں گے ویریئس کلچرز. سو اس لیے ٹو اے سرٹن ڈگری ریلیٹیو ہے دی آئیڈیا آف abnormality, بٹ اگر کوئی بالکل ہی مینٹلی کسی کی ڈیٹیریشن ہو گئی ہے تو اکراس دا بورڈ ان ویریئس کلچرز پیپل ول سے کہ ہاں جی دیر از سم تھنگ رانگ ود دس پرسن. بٹ ناؤ کمز دی آئیڈیا آف ہاؤ دیٹ کلچر ول ٹرائی ٹو ٹریٹ دیٹ abnormality. آئی مین اگر تو کوئی سائنٹیفک ٹیکنالوجیکل ویو پوائنٹ سے اگر کوئی اس abnormality کو ٹریٹ کر رہا ہے تو دے ول ریلائی آن دا یوز آف میڈیسنس to correct the mental imbalance. I mean, they are also within the scientific world, there are also people who look at the psychological aspects of that. They see کہ جی کوئی emotional trauma تو نہیں ہوا جس کی وجہ سے کسی انسان کا ذہن جو ہے وہ اتنا deteriorate کر گیا. سو شاید وہ میڈیسن کے ذریعے نہیں بٹ وہ اس کے mental processes کو ایگزامن کر کے اس کو گائیڈ کرنے کی کوشش کریں verbally. And by investing time into analyzing the emotional state of that person. So psychological and psychiatric جو branches ہیں یہ مختلف طریقے ہیں illness کو ٹریٹ کرنے کے. اور ہم تو مثال لے رہے تھے وہ جن بھوت والی. سو جن بھوت کا تو یہ ہے کہ اگر اب کسی کو کوئی ایموشنل ٹراما ہو گیا اتنا سیویئر کہ دیٹ پرسن از ہسٹیریکل. آئی مین یہ ہم نے بھی مثال سنی ہوئی ہے, ہم نے بھی دیکھی ہوئی ہے, اور کئی کلچرز میں کئی علاقوں میں ابھی بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی تعویذ دھاگے کے ذریعے دیٹ پرسن از ٹرائی ٹو اس کی جو النس ہے اس کو کیور کرنے کا اٹیمپٹ ہوتا ہے کہ جی یہ اس کو کوئی سپر نیچرل پاور جو ہے وہ اس کی مینٹل النس کو انسٹیگیٹ کر رہی ہے, کریٹ کر رہی ہے, تو اس کو سپر نیچرلی جو ہے اس کا علاج کرنا چاہیے. سو دیر آر دا پوائنٹ بینگ, یہ میں آپ کو دو ڈراسٹک اینڈس کی مثال دے رہا ہوں. آن دا ون ہینڈ از دس آئیڈیا کہ سپر نیچرل پاورز جو ہیں ان کا لنک ہے ود دا مائنڈ اینڈ دا کرپشن آف دا مائنڈ آن دا ون ہینڈ, اینڈ آن دی ادر ہینڈ از دی آئیڈیا کہ جی بالکل سائنٹیفک اپروچ ہے. اینڈ دین ایون ان دا سائنٹیفک اپروچ یو ول ہیو پیپل ہو سے کہ جی یہ ایموشنل اسٹیٹس کو ایگزامن کرنا, ان لوگوں سے باتیں کرنا, دیٹ از یوز لیس. ان کو آپ میڈیسن دیں, جی آپ ان کو میڈیسن دیں یا ان کو وہ شاک تھراپی جو ہوتی ہے وچ I mean now is more criticized but it was much more acceptable a few decades ago کہ physically ان کو electric shocks کے ذریعے ٹریٹمنٹ کرنی چاہیے because there is something wrong with them physically with the state of their mind. So اس کو یا chemical imbalance ہے یا کوئی ان کو اس طرح کا trauma ہوا ہے that needs to be fixed and there needs to be a very scientific approach. So یہ مختلف طریقے ہیں مختلف کلچرز میں ود ان کلچرز ہاؤ پیپل دین ریئیکٹ ٹو دی آئیڈیا آف ایبنارمیلٹی. اب وی ول گو ٹورڈز دا اپلائیڈ پرسپیکٹو ان سائیکالوجی, کیونکہ سائیکالوجی کا اور کلچر کا جو سب سے ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مائنڈ کو سمجھنا تو سائیکالوجسٹ کا کام ہے. سو اینتھروپولوجسٹ کا کام تو یہ تبھی بنتا ہے اگر وہ مائنڈ اور تھنکنگ کو سمجھ کر he can apply that knowledge to the study of human beings in the attempt to understand why human beings have similarities and differences within cultures and across cultures. So in this regard, anthropologists are interested in understanding the possible cause of psychological differences and the possible consequences of psychological variation. سو یہی جو میں بات کر رہا تھا یہ ان ادر ورڈز یہ ہے کہ جی اینتھروپولوجسٹ جو ہے وہ سائیکولوجیکل ویریشن اینڈ
اس سائیکولوجیکل ویریشن کا جو پھر افیکٹ ہوتا ہے انسان پر, انسانی زندگی پر, انسانی طور طریقے پر, وہ کیا ہے, اور جو کیا کوئی ایسی چیزیں بھی ہیں سائیکولوجیکلی کہ وہ ہماری اتنا فطرت اینڈ پرسنالٹی کا حصہ ہیں کہ نو میٹر واٹ کلچر وی بلانگ ٹو وی ہیو دوز سملیرٹیز, اینڈ پھر ان پرسنالٹی اینڈ سائیکولوجیکل سملیرٹیز سے کیا چیزیں سامنے آتی ہیں جو ہمیں پھر وہ ہر کلچر میں وہ جو انسانی جو بیہیویئر ہے وہ ایویڈنٹ نظر آتا ہے. سو اینتھروپولوجسٹ جو ہے وہ اس کی اپلائیڈ سائڈ کو دیکھتا ہے, بیکاز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے این اینتھروپولوجسٹ از کنسرنڈ ود تھنکنگ, بٹ از کنسرنڈ ود تھنکنگ in a pragmatic sense, and is concerned with thinking vis-a-vis its interaction with culture, and the attempt to understand human behavior, the reasons why human beings behave in a certain way, and is not only concerned with the functioning of the mind per se. جو کہ سائیکالوجسٹ یا سائیکائٹرسٹ ہے اس کی تو انٹرسٹ ہے ٹو انڈرسٹینڈ دا مائنڈ ان اٹ سیلف. اینتھروپولوجسٹ جو ہے وہ مائنڈ کو اس لیے سمجھنا چاہتا ہے کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ پھر مائنڈ کا انسان کی حرکتوں پہ, بیہیویئر پہ, اس کے طور طریقوں پہ کیا اثر ہوتا ہے. اینتھروپولوجسٹ آر پرٹیکولرلی انٹرسٹیڈ ان ہاؤ psychological characteristics may help explain statistical associations between various aspects of culture. اب اس میں جو میں آپ کو اب یہ ذرا تھوڑی سی ڈیٹیلڈ مثال دے رہا ہوں کہ جو اسٹیٹسٹیکل ایسوسیشنز ہیں جو ویریس ایسپیکٹس آف کلچر کی, اب مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں کہ فیمیلز کی ایجوکیشنل انرولمنٹ لیٹس سے, اب یہ جو ہے دس ٹو اے لارج ڈگری از ڈٹرمنڈ بائی سم تھنگ لائک جینڈر آئیڈیالوجی. اٹ از ڈٹرمنڈ بائی واٹ اے پرٹیکولر سوسائٹی تھنکس ریگارڈنگ دا ایجوکیشن آف ویمن. سو اب اس میں تھنکنگ کا ایسپیکٹ آ گیا. اب آن دا بیسس آف دس جینڈر آئیڈیالوجی یو ول فائنڈ in various cultures various types of people who will say کہ جی ان کے نظریے میں جو اگر لڑکی کو پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے, یہ جو پڑھائی کے بارے میں نظریات ہیں یا تھنکنگ ہے یہ پھر ہمارا ایک پرسنالٹی کا حصہ بن گیا. سو اس کے تھنکنگ کے اوپر بھی امپلیکیشنز ہیں. سو اگر آپ دیکھیں, اگر آپ ملک کے اندر دیکھیں کہ جی مختلف علاقوں میں جو ہے وہ تعلیم کا ریٹ مختلف ہے, شہروں میں مختلف ہے, دیہی علاقوں میں مختلف ہے, پھر ملک کے مختلف صوبوں میں لٹریسی ریٹ جو ہے وہ مختلف ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات معاشی وجوہات بھی ہیں, لیک آف educational facilities, lack of teachers, but to a certain degree it is also what the parents think about educating their girl children. It is also what girls themselves think about the value of education and what that value means for them personally and what having education means for them within their social surrounding. سو اب یہ سارے جو ہیں یہ تھنکنگ کے پروسیسز ہیں. اب ان تھنکنگ کے پروسیسز کی وجہ سے اسٹیٹسٹیکل ویریشنز نظر آئیں گی. سو اب جو کلچرل اینتھروپولوجسٹ ہے کیونکہ وہ ذرا گہری نظر سے دیکھنا چاہتا ہے تو ہی ول لک ایٹ دا انٹرپلے بٹوین تھنکنگ اینڈ دین سم تھنگ لائک ہاؤ مینی گرلز آر گوئنگ ٹو پرائمری اسکول. اب ایک جو طریقہ ہے پرسنالٹی, اب انسان کے ذہن اور تھنکنگ اور اس کے کلچر پہ اثرات کو ٹیسٹ کرنے کے لیے یا اس کا جائزہ لینے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقے ڈیولپ کرنے پڑتے ہیں. یہ کیونکہ ایک مشکل چیز ہے ٹو گیج اینڈ اسیس. اب اس کے جو طریقے بھی ہیں دے آر ناٹ وداؤٹ کنٹروورسی. اتنے آسان فول پروف طریقے نہیں ہیں. دے آر ویریس پیپل ہو کریٹیسائز دیز ویز آف ٹیسٹنگ اینڈ دے سے کہ جی یہ جو ٹیسٹ ہے یہ ایڈیکویٹ نہیں ہے, یہ ٹیسٹ اچھا نہیں بنا ہوا. یہ بھی کنٹروورسیز بھی ہیں ریگارڈنگ ٹیسٹنگ. بٹ بائی اینڈ لارج جو ٹیسٹنگ ہے اب انسان کی سائیکی کو سمجھنے کے لیے ہم اس کی طرف چلتے ہیں. پازیٹیو ٹیسٹنگ. پیپل ٹینڈ ٹو پروجیکٹ دیئر فیلنگز, آئیڈیاز اینڈ کنسرنز آن ٹو ایمبیگوس ریالٹیز. اب یہ ٹیسٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا ایک طریقہ ہے پازیٹیو ٹیسٹنگ.
پازیٹیو ٹیسٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہیں، ہم اکثر ہمیں اگر غصہ چڑھا ہو تو ہم گاڑی ایک طریقے سے چلائیں گے، اگر ہم ریلیکسڈ ہیں تو ہم گاڑی ایک اور طریقے سے چلائیں گے، وچ کین سم ٹائمز بی ڈینجرس آلسو. بٹ آلسو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم جو ہماری کیفیت ہوتی ہے ہم اس کے اکارڈنگلی ہم مختلف چیزوں کے ساتھ اور مختلف لوگوں کے ساتھ بہیو کرتے ہیں، اور ہمارے رویے جو ہیں وہ ہماری ذاتی کیفیت کو بھی ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو یہ آئیڈیا ہے پازیٹیو ٹیسٹنگ کا کہ وہ مختلف چیزوں کے بارے میں لوگوں کا ریئیکشن دیکھ کر گیج کرتی ہے کہ لوگوں کے خیالات کیا ہیں اور ان کی ذہنی کیفیت کیا ہے. In thematic association tests, subjects are shown vague drawings and asked to interpret them by projecting their own personalities. اب یہ تھیمیٹک اپریسیشن ٹیسٹ ایک ہے، اس میں ہوتا ہے کہ جی ایک شیڈڈ سی ڈائیگرام دکھا دیتے ہیں لوگوں کو اور کہتے ہیں جی اس میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے. اگر کوئی جنگجو انسان ہے تو وہ اس شیڈ کے اندر وہ بندوق دیکھ لے گا، اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ اس کو زرعی یا ماحولیات کا بہت فکر ہے تو وہ اس میں کھیت دیکھ لے گا، اگر کوئی اور بندہ ہے وہ سائنس کا اس کو بہت شوق ہے تو وہ اس کے اندر راکٹ دیکھ لے گا. سو یہ جان کر ویگ سی ڈرائنگز بنائی جاتی ہیں کہ انسان جو ہیں وہ بتائیں کہ جی ان کا وہ اپنی فیلنگز کو پروجیکٹ کر دیں آن ٹو اے ویگ امیج. تو یہ طریقے ہیں، بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان طریقوں میں کرٹیسزم بھی ہے کیونکہ ٹرکی ہیں، کیونکہ یہ انسانی ذہنیت کے بارے میں جائزہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. بٹ دے آر دیز ٹیسٹ آؤٹ دیر. دا پوائنٹ از ٹو جسٹ واز ٹو گیو یو ون ایگزامپل کہ یہ کلچر اینڈ تھنکنگ کے بارے میں اور انسانی کیفیات کے بارے میں جو سمجھنے کی کوشش ہے وہ جاری ہے، اس میں کنٹروورسی ہے، بٹ اس کے باوجود اس کی اہمیت کی وجہ سے یہ ٹیسٹنگ کا آئیڈیا جو ہے یہ کنٹینیو کر رہا ہے. اب میں آج کے لیکچر کو ختم کرتا ہوں. آئی ہوپ دیٹ آئی ہیو بین ایبل to give you some food for thought, as they say, and with this I will take leave and see you next time. Khuda Hafiz.